بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ علی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ و درس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں پورا واقعہ افک من و عن اول تاخر ذکر کیا گیا تھا۔ اب مزید اسی تہمت والے واقعہ کے حوالہ سے سورہ النور کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں جو ہدایات و تعلیمات اور احکام ذکر فرمائے گئے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان احکام کو جان کر سمجھ کر سیکھ کر ہم ان پر عمل پیرا ہوں اور ان احکام پر کاربند رہیں تاکہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامیابی ہمارا مقدر ہو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بدکاری کی تہمت کو گھڑا اور اس کو پھیلایا، وہ تمہیں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے۔ تم اس پیش آمدہ واقعہ و حادثہ کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، خیر کا باعث اور ذریعہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس گناہ کا سب سے بڑا حصہ ادا کیا اور اس گناہ میں سب سے زیادہ حصہ لیا، اس گناہ کا سب سے زیادہ بڑے حصے کا ذمہ دار ٹھہرا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ افک کا معنی ہے کسی چیز کو الٹ دینا، پلٹ دینا۔ تو ایسا واقعہ جس کا روئے زمین پر کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اس واقعہ کو بنا کر گھڑ کر اس کو پھیلایا گیا، تو جو حقیقت تھی اس کو الٹ دیا، اس لیے اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اور عصبہ ہم نظریہ گروہ کو کہا جاتا ہے، ایسے افراد جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کی فکر ایک ہو اور اس بنا پر ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں، ان کو عصبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عصبہ یہ عصبہ یاسب ایک دوسرے کو مضبوط کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس تہمت کو گھڑا ہے اور اس کا ارتکاب کیا ہے، وہ تمہیں میں سے تو ایک گروہ ہے۔ تو جب یوں کہا جاتا ہے کسی کو کہ یہ تمہارا ہی تو ہے، یہ تمہارے ہی گھر کا، تمہارے ہی خاندان کا، تمہاری ہی جماعت کا فرد ہے، تو مقصود نرمی پر ابھارنا ہوتا ہے کہ اب اس کے معاملے میں نرمی کرو کہ تمہارا ہی ہے، تمہارا ہی فرد ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ انتقامی کارروائی میں تم حد سے تجاوز کر جاؤ، تو یہ تمہاری ہی گروہ کے افراد ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب مزید
اس بارے میں غور کر کے اور سوچ کے اپنے اوپر صدمہ اور غم کو طاری مت کرو، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اصل میں آدمی کسی بھی بات کو اس کے پیش آتے وقت اس کے احوال کے لحاظ سے دیکھتا ہے، تو جو اس کے نفس کو اچھی لگے اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، نفس کو بری لگے تو اس کو برا سمجھتا ہے۔ ہمارا معیار تو یہی ہے نا کہ نفس کو اچھی لگے تو اچھی، نفس کو بری لگے تو بری۔ لیکن اللہ رب العالمین کا جو معیار ہے وہ ہے حقیقت کے اعتبار سے، اور وہ ہے انجام کے لحاظ سے، کہ ایک چیز وہ بظاہر تو اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ اچھی نہیں لگتی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ مومنین کو، مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ تم پر جہاد، قتال، کافروں سے لڑنا یہ فرض کر دیا گیا ہے، جبکہ تمہیں یہ ناگواری محسوس ہو رہی ہے، تم اس کو ناگوار سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، تمہیں ناگوار ہو، لیکن حقیقت میں تمہارے حق میں بہت اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہارے حق میں تو بری ہو، شر ہو، لیکن تم اس کو پسند کر رہے ہو، تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے حقیقت کو، تم نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ مضمون دوسرے مقام پر بھی ذکر فرمایا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ النساء میں فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں تمہاری بیویاں کسی وجہ سے ناپسند ہیں، کوئی بات ان کی تمہیں ناگوار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس چیز میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی، بہت بڑی بھلائی تمہارے لیے اس میں رکھ دی۔ تو ظاہر ہے جہاد وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، جب تک مسلمان جہاد پر کاربند رہے، اسلام کا غلبہ رہا اور مسلمان غالب رہے، اور ان کے جو احوال ہیں معاشرے کے اور معاشی احوال اور دیگر احوال وہ بہتر اور بہترین رہے، اور جو ہی جہاد چھوڑا تو اسلام اور مسلمان مغلوب ہو گئے۔ تو جہاد یقیناً مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی طرح بیویاں ہیں، ازواج ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا کوئی عمل، کوئی ان کا انداز ناپسند ہو، لیکن باقی ان کے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوں، یا ظاہری صورت اچھی نہ ہو، اس کا کردار، اس کی سیرت اچھی ہو، نیک چلن ہو، اس سے اولاد اللہ تعالیٰ ایسی عطا کرے کہ جو بہت نیک اور پارسا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے، تمہارے لیے یہ اچھا ہے۔ اور اچھا ہونے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو کس طرح اچھا ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طہارت میں، ان کی پاکیزگی میں، ان کی پاکدامنی کے حوالے سے، ان کی فضیلت اور شان میں قرآن پاک کی 10 آیاتیں مبارکہ نازل کی گئی جو تا قیامت تلاوت ہوتی رہیں گی۔ تو ان میں ان کی شان کا، ان کی عظمت کا اظہار ہوتا رہے گا، یقیناً ان کے حق میں یہ بہتر بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بات
ان کے والدین کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حادثے کے پیش آنے کے وقت بڑی تکلیف پہنچی، 1 مہینے تک تو خبر ہی نہیں ہوئی، اور جب خبر ہوئی تو مسلسل 2 راتیں اور 1 دن نہ تو آنکھ لگی اور نہ ہی آنسو رکے۔ تو ان کے لیے تو بہت بڑا یہ صدمہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کے لیے بھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور دیگر صحابہ کے لیے بھی۔ تو یہ ان کے لیے ایک تکلیف کا باعث تھا، لیکن یہ تکلیف اور پریشانی کا جو عرصہ ہے یہ تو تھوڑا سا ہے، مہینے سے کچھ زائد ایام ہیں، جبکہ اس واقعے کے پیش آنے پر اللہ رب العالمین نے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق میں آیات ان کی شان میں اتاری ہیں، وہ ان کے لیے دائمی خوشی کا باعث ہے، اور ان کے متعلقین کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے۔ پھر یہ واقعہ پیش آنے پر آئندہ اس قسم کے واقعے کی روک تھام کے لیے اللہ رب العالمین نے احکام نازل فرما دیے، جس میں حد زنا ہے، حد قذف ہے، اور ان احکام پر عمل سے پورا معاشرہ پاکیزہ بن جاتا ہے، جرائم کی اس حوالے سے مکمل روک تھام ہو جاتی ہے۔ تو کئی پہلوؤں کے اعتبار سے، کئی جہتوں کے اعتبار سے اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جن کو متہم کیا گیا ان کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً ام المومنین کے متعلقین کے لیے یہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے فرمایا لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اگر آدمی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہو۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے تکلیف پہنچی، ایذا پہنچی، ان کی طرف سے ناروا سلوک کیا گیا۔ اسی طرح زلیخا کی طرف سے آپ پر تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا، آپ جیل میں چلے گئے، آپ کو اس کی طرف سے بھی ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی۔ اور اس تکلیف کے اعتبار سے یہ دیکھیں کہ بھائیوں کی طرف سے جو کچھ پیش آیا، زلیخا کی طرف سے جو کچھ پیش آیا، تو ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہ ناگواری محسوس ہوتی ہے اس سے، لیکن انجام کے اعتبار سے دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھائی جو پہلے حاسدین تھے اور مخالفین تھے، اور بعد میں ان کو شرمندگی کے ساتھ ندامت اٹھانا پڑی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے اپنے قصور کا، اپنی غلطی کا، اور یوسف علیہ السلام کی برتری اور فضیلت اور فوقیت کا انہوں نے اعتراف کیا، اقرار کیا۔ اسی طرح ایک وہ وقت آیا کہ پھر زلیخا کو بھی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان کرنا پڑا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و عظمت لوگوں کی نظروں میں مزید بلند سے بلند تر ہو گئی۔ یہ ہے کہ ایک بعض اوقات بندے کو ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے، بندہ اس کو اپنے لیے برا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے اس میں کوئی بھلائی اور کوئی خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ خیر وہ بظاہر جو تکلیف پیش آئی ہے اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور غالب ہوتی ہے۔ یہی بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی پیش آئی کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا اور بدکاری کی تہمت لگا کر پھیلایا گیا، تو اس سے بڑا صدمہ پہنچا، لیکن
اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ بھلائی رکھی تھی کہ 10 آیتیں ان کی شان میں وہ اترنی تھی جو اتری، اور پھر تا قیامت وہ تلاوت ہو رہی ہیں اور ان کی شان و عظمت کا اظہار اور ان کے اعلان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس کو برا مت سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ایک تعلیم دی ہے جس کا سورہ آل عمران میں ذکر ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی بھلائی خیر پہنچتی ہے تو ان منافقین کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھی ہوتی ہے تو اس وقت یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اب انہیں تمہاری تکلیف پسند ہے اور تمہاری خیر انہیں ناپسند ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ ایسا جو دشمن ہے وہ لازماً نقصان پہنچانے کے لیے وہ خفیہ طور پر سازشیں کرتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم ان کے اس رویے سے پریشان مت ہوں، بلکہ تم یہ کرو ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر اختیار کرو، تقوی پہ قائم رہو، تو ان کا مکر و فریب، ان کی خفیہ سازشیں وہ تمہیں کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر اور تقوی، صبر کے بارے میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح جو تقوی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں زیادہ عزت و مرتبے والا اور شان والا وہ ہے کہ تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اب فرمایا کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو، تو اللہ کی مدد اور معیت وہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور تمہارا مخالف اور اس تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تمہاری حفاظت کے اسباب پیدا فرما دے گا، اور تمہارا مخالف ہو وہ ناکام ہو جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ تو خیانت کرنے والوں کا جو مکر ہے وہ نہیں چلتا، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے، بشرطے کے مقابلے میں تقوی اور صبر کو اختیار کیا جائے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں کے رویے کے مقابلے میں آپ صبر و تقوی پر قائم رہے، زلیخا کے اس الزام والے رویے کے مقابلے میں صبر و تقوی پر قائم رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی طرف سے اور زلیخا کی طرف سے جو بھی سازش تھی اس سے محفوظ رکھا اور ان کی شان و عظمت کو بلند کر دیا۔ اسی طرح یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی پیش آئی کہ آپ بھی ان حالات میں صبر اور تقوی پر قائم رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے صبر کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، وہ جو بدکاری کی تہمت لگا کر پھیلانے والے تھے ان کو خیب و خاسر کر دیا، ان کو ناکام بنا دیا، ان کی شان میں آیات نازل کر کے ان کا جھوٹا ہونا سب پہ واضح کر دیا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے جو ایمان جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو انہوں نے جو صبر کیا تو اس میں بے حساب اجر ان کو آخرت میں ملے گا۔ اور جتنے مسلمان تھے اور پھر ان کے خاص ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو متعلقین تھے اور والدین، انہوں نے بھی اس میں صبر کیا، تو سب کو درجہ بدرجہ اس صبر کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو لہذا فرمایا کہ جو اب ہو گیا ہے اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ،
اور ان میں سے ہر فرد کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا. تو جو شخص جتنا عمل کرتا ہے اتنا ہی اس کو اس کا صلہ ملتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جس نے جو گناہ کیا ہے تو اس کی سزا اسے ہی بھگتنا ہوگی اور اس کے جرم کا وبال اسی پر ہی واقع ہوگا. لَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ، تو جو کوشش کی ہے جس نے تو اس کو اس کی کوشش ہی کا صلہ ملنا ہے. لہذا یہاں فرمایا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا. تو جتنا اس نے اس میں حصہ لیا ہے اتنی وہ سزا کا حقدار ہے. اور آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان میں سے جس نے سب سے زیادہ اس میں حصہ لیا ہے اور اس گناہ کے سب سے بڑے حصے کا وہ مرتکب بنا کہ اس نے خود اپنی طرف سے گھڑ کر اس کو پھیلایا اور اس کی وہ بنیاد بنا ہے، تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اس کے لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، یہ آخرت میں عذاب عظیم کا حقدار بنے گا. تو اصل میں جو شخص بھی اگر نیکی کو پھیلاتا ہے تو وہ نیکی میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، اور گناہ کو پھیلاتا ہے تو بعض والے گناہ کرنے والوں کے مقابلے میں وہ گناہ میں بڑھ کر شمار ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھائی کوئی نیکی کو اس نے رواج دیا، تو اس کی تحریک پر اور اس کی ترویج پر اس کی اشاعت پر دوسرے لوگوں نے اس نیکی کو اپنا لیا، اس نیک عمل کو اختیار کر لیا. تو جتنے بھی وہ نیکی اپنائیں گے ان کو ان کی اس نیکی کا ثواب ملے گا. لیکن جس نے اس کی ترویج کی تھی اور اس کی تحریک عمل میں لے کر آیا تھا تو ان سب کی نیکیوں کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملے گا. اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب لکھا جائے گا. ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی لیکن اس کو بھی ان سب کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، کوئی برائی اس نے پھیلا دی اور برائی کی اس نے تحریک پیدا کی اور اس کی تحریک پر اس کی اشاعت پر اس کی ترویج پر کئی لوگوں نے اس برائی کو اختیار کر لیا. تو اب جتنے لوگ یہ برائی اختیار کریں گے برائی کے مرتکب بنیں گے، ان کو یہ برا عمل کرنے کا گناہ ملے گا. اور ان سب کے برابر جس نے ابتداءً اس گناہ کو رائج کیا تو اس کو ان سب کے برابر گناہ ملے گا. اس کے کھاتے میں نامہ اعمال میں وہ سب کے گناہ کے برابر گناہ لکھا جائے گا. اس سے صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق قتل کیا تو روئے زمین پر یہ پہلا قتل ناحق ہے جو واقع ہوا. فرمایا اب اس کے بعد تا قیامت جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے تو ان قاتلین کو بھی گناہ ملے گا، لیکن ان قتل ناحق کرنے والے قاتلین کا گناہ وہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا تا قیامت. تو جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے، بنیاد بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی منافق رئیس المنافقین، اس نے اس بدکاری کی تہمت کو اپنی طرف سے گھڑ کے اس کو پھیلایا تو اس کے لیے فرمایا کہ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آگے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت والی بات سنی تھی، تمہارے کانوں تک پہنچی تھی، تو مومن مرد اور مومنہ عورتیں اپنوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. تو یہاں ان مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ملامت کی گئی جنہوں نے سنتے ہی فوراً اس بات کی تردید نہیں کی. تو
حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستہ اور حمنہ بنت جہش رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو یہ مومنین میں، مسلمانوں میں صرف 3 افراد اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اس میں وہ شریک ہوئے۔ باقی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی وہ سب سے بڑا اس بدکاری والی تہمت کا وہ سرخیل تھا، اور پھر باقی اس کے جو چیلے چانٹے تھے دیگر منافقین تھے۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اگر اپنوں کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، کسی مومنہ کے بارے میں تمہیں خبر پہنچتی ہے اور تم اس کے چال چلن سے واقف ہو، اس کو تم نیک سمجھتے ہو، تو اب اس کے بارے میں ایسی خبر آئی ہے اڑتی ہوئی تو فوراً اس کی تردید کر دو۔ مومنین کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اہل ایمان، زیادہ گمان مت کیا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ بغیر کسی دلیل کے کسی کے بارے میں کوئی برائی والی بات یا ایسی بات جیسے اس کی عزت کو، اس کی جان کو، اس کی مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی بات اپنی طرف سے بنا کر پھر اس کو آگے بیان کر دینا اپنے گمان کی بنیاد پر، تو یہ انتہائی برا گمان ہے، جو گناہ ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے گمان ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا زیادہ گمان مت کیا کرو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پیچھے پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بات مت کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا اس کی ممانت ہے۔ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے، آگے پہنچا دے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا بہترین عبادت ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں آپ نقل کرتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جس کا دل اچھا ہے تو اس کے اندر نظریہ، سوچ، خیال، گمان وہ بھی اچھا ہوگا۔ دل برا ہے تو اس میں پیدا ہونے والا گمان، سوچ وہ بھی بری ہوگی۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا بدن درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب رہتا ہے۔ خوب یاد رکھو، گوشت کا وہ لوتھڑا دراصل دل ہے۔ تو دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ دل میں جو ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے اور وہی اعضاء سے صادر ہوتا ہے۔ تو یہاں اس حوالے سے مومنین کو تنبیہ فرمائی گئی کہ مومن مرد ہوں یا مومنہ عورتیں ہوں، اور ان تک کسی مومن مرد کی یا مومنہ عورت کی کوئی منفی بات پہنچتی ہے تو سنی سنی بات پہ اعتماد نہ کریں، اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، بلکہ جو ایسی بات جس کے پیچھے کوئی شرعی دلیل نہیں، اگر وہ پہنچی ہے کسی نیک مومن کے بارے میں، نیک مومنہ کے بارے میں، تو اس کی تردید کرو اور کہو کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ان حضرات کو ملامت فرمائی گئی جنہوں نے اس کو سن کر فوراً تردید نہیں کی، کیونکہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول تھے اور صالح نیک مرد تھے جن کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، جیسے میں نے پہلے تفصیلی واقعہ ذکر کیا اس میں اس کا ذکر کیا تھا۔ اور اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، تو وہ مومنین کی مائیں ہیں اور ان کی شان و عظمت وہ دیگر عورتوں سے تو بلند ہے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے۔
تو اب ان کے بارے میں یہ بات پہنچی تھی تو چاہیے تھا کہ فوراً تردید کر لیتے اور فوراً کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، تو ایسا فوراً نہیں کیا تو اس پر یہ ملامت فرمائی گئی کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں اپنوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے اور یہ سنتے ہی فوراً کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ انشاءاللہ یہ مضمون جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ ایسی باتیں جو سنی سنائی ہوں اور جس کے پیچھے کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو، تو ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں آج کل عام ہیں۔ میڈیا اس کو پھیلا رہا ہے، ٹی وی کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے اور دیگر جو اخبار جو خبریں پھیلانے کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے یہ ہمارے معاشرے میں باتیں پھیلائی جاتی ہیں ہمارے۔ اور پھر یہ صحافت کا جو شعبہ ہے، صحافت کا شعبہ، تو پیسے دے دیں آپ اور جو چاہیں آپ ان سے لکھوا لیں، جو چاہیں ان سے کہلوا دیں۔ اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت وہ اس قدر گر گئی ہے۔ ایک بڑے شہر کے صوبہ صحافت کے صدر سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ سب سے زیادہ جو برا اور کرپٹ شعبہ ہے وہ شعبہ صحافت ہے، لیکن میرا یہ تجربہ یہی ہے کہ جس شعبے والے سے بات کی جاتی ہے جب وہ اندرونی باتیں بتاتا ہے تو ساتھ وہ یہی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خراب یہ شعبہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی عملی حالت، اخلاقی حالت اس قدر گر چکی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ سنی سنائی باتیں، ہاں وہ ٹی وی پہ ہوں، ہاں وہ اخبارات میں ہوں، ہاں آپ کو کوئی بظاہر معتمد علیہ شخص بتاتا ہے جس کو آپ سمجھتے کہ بڑا نیک ہے، لیکن مضروری نہیں ہے کہ اس نیک نے بھی پوری اس کی تحقیق کی ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے پہلے اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کوئی رد عمل ظاہر کرو اور اس سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، بعد میں تمہاری غلطی ظاہر ہو، پتہ چلے کہ یہ تو خبر ہی غلط تھی اور پھر تمہیں ندامت و شرمندگی ہو۔ تو بعض کا تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن سادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ اتنی گہرائی کے ساتھ وہ کسی بات کو نہیں پرکھتے اور جو بات سنی آگے بس پہنچا دی، تو آدمی سمجھتا ہے وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، ان سے میں نے یہ بات سنی اور وہ ان کے اعتماد کرتے ہوئے پھر آگے پھیلا دیتا ہے۔ تو شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، اس سے معاشرے کو، قوم کو، ملک کو کئی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو مسلمان کی جان، مال، عزت کی حرمت وہ قطعی ہے، وہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو صرف محض اپنے گمان کی بنیاد پر یا سنی سنائی بنیاد پر آپ کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت جب حساب دینے کا وقت آئے گا پھر بہت ندامت و شرمندگی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔